اچھا، میں جو ذاتی طور پر شاہ صاحب میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ مختلف الملوکیت ہمارے ملک میں موجود ہے، یعنی ہم نے ان سیاستدانوں کو ہی اپنا مسیحا سمجھا ہوا ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئیں گے اور عوام کی قسمت بدل دیں گے۔ تو جس طریقے سے معاشی ناہمواری جو ہے، یعنی مس کیلکولیشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، یا اس وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اس سیاسی انتشار اور سیاسی افراتفری کے بعد جو ہے وہ اس ملک کے عوام کے لیے کوئی بہتر انصاف اور معیشت کی تقسیم ہموار کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک ہے قومی دولت، جی ڈی پی، آپ کی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، پھر جی این پی آ جاتا ہے۔ قومی دولت کی غیر مساویانہ تقسیم اور اختیارات کا غیر مساویانہ یعنی ارتکاز، کنسنٹریشن، یہ برائی کی جڑ ہے ہمارے ملک میں۔ جہاں تک ایز فار ایز آئی تھنک، یا میری جو پرسپشن ہے، کہ جب ناہموار زمین کو اس پہ گھر بنانا، کھیتی باڑی کرنا وہ ناممکن ہے۔ آپ سب سے پہلے زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر جو لو کاسٹ لوگ ہیں، یعنی پچھلے 75 سال سے آپ ذرا دیکھیں کہ جمہوریت ایک گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہاں کیا ہے؟ ایک گورنمنٹ بائی دا پیپل ناٹ فار دا پیپل، فار اسپیشل پریویلیج کلاس۔ تو جب ہم حقیقی جمہوریت پر چلیں گے ہی نہیں، یعنی قومی آمدنی کی تقسیم کو سال سال، ہر سال، یعنی اس کا حصہ بڑھاتا جائے، کن کا؟ ڈونٹ ہیوز کا۔ ہیوز کے پاس 90% ملک کی آمدنی ہے، اور ڈونٹ ہیوز کے پاس 10% ہے، جو کہ ملک کا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ 98%۔ تو جب آپ 90%، 2% کو چلا جائے گا تو وہ سوسائٹی کس طریقے سے خوشحال ہوگی؟ تو ہمیں وہ اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے، نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کہ تقریباً 50% سے ابو ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیٹ اتارنے میں جا رہا ہے۔ چھوٹی سی بات کہوں گا میں، 31 ارب ڈالر تک عمران خان کے دور کے اندر فورن ریمیٹنسز پہنچ گئے تھے، اب وہ 29 ارب کے قریب آ گئے، یعنی باہر سے لوگوں نے پیسہ بھیجنا کم کر دیا۔ اگر آپ پاکستان سے حقیقی محبت کرتے ہو تو پھر عمران خان کو بھی بھیجو گے کیا؟ یہ ملک عمران خان کے بغیر تمہارا گھر نہیں ہوگا، تم اسے اٹھا کر لندن لے جاؤ گے، امریکہ لے جاؤ گے، دبئی لے جاؤ گے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ جہاں پیدا ہوئے، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا، ان ہواؤں کا، اس زمین کی مٹی کا قرض نہیں آپ پہ۔ تو آپ کا کیا کام ہے کہ اس وقت کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ایک سیکیورٹی ان کو مانگنی چاہیے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ غلط جگہ پہ نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ اس کا فلو بڑھا دیں، 35 بلین ڈالر پہ لے جاتے ہیں، یعنی آپ کو $100 مزید دینا پڑے، مجھ سے مانگیں گے تو میں بھی دوں گا اس اپنے وطن کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر پاکستان کا یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو بھی وہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان، ایک عمران خان یا پیپلز پارٹی کے سربراہ صاحب یا نواز شریف صاحب یا دوسرے فضل الرحمان صاحب، یہ صرف انہی کا ملک تھوڑی ہے، یہ تو پاکستانی قوم کا ملک ہے نا۔ اور وہ خود ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے لیکن ٹائم پہ۔ کیوں؟ کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں اور ایک پارٹی نہیں مانتی ہے تو پھر ملک بحران کی طرف۔ اس بحران کے اندر غریب آدمی کی تباہی کیا ہوئی کہ ڈالر آپ کا 300 روپے پہ پہنچ گیا، پیٹرول آپ کا 250 روپے پہ پہنچ گیا۔ وجہ کیا؟ کہ ہم آپس میں ابھی تک مل بیٹھ کر کسی متفقہ لاہ عمل پر تیار ہی نہیں ہوئے ہیں۔ تو جب ہم کسی متفقہ لاہ عمل پر بیٹھ کر سنجیدگی سے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس ملک کے حل کیا ہیں، تو جناب تنقید کرنا بڑا آسان ہے، حل دینا وہ وہی دے گا جس نے پڑھا ہوگا، ریسرچ کی ہوگی اور عملی
یعنی سوسائٹی کے لیے عملی جدوجہد کی ہوگی. آپ چیریٹی کر کے، خیرات بانٹ کر ملک کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کو ایسے پروجیکٹ بنانے پڑیں گے، پاپولیشن کنٹرول کا آپ کو سسٹم وضع کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کی پاپولیشن، جب پاکستان بنا تھا تو کتنی تھی آبادی اس چاروں صوبوں کی؟ 3-3.5 کروڑ. آج وہ 23 کروڑ 24 کروڑ پہ پہنچ گئے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو پرووائڈ ایوری بڈی فوڈ، بٹر اینڈ واٹر، ڈریسنگ؟ تو یعنی ہمارے جو اصل بیسک مسائل ہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. یعنی پاپولیشن پہ توجہ نہیں، قومی آمدنی کی ڈسٹریبیوشن پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. تو جب یہ دونوں ہی مسائل اپنی جگہ پہ ہوں گے اور ہمارے فیصلہ ساز کچھ نہ کر پائیں، میں نے کہا کہ دے آر اونلی رننگ آفٹر دیئر اون انٹرسٹ، اپنی ذاتی انات، اپنی ذاتی انا کہ جی میں سپیریئر ہوں، وہ کہے گا میں سپیریئر ہوں، وہ کہے گا میں سپیریئر ہوں. آپ دیکھیں کہ چیف ایگزیکٹو کو تو ختم ہی کر دیا، اس کی تو حیثیت کوئی رہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ کے اوپر قانون لاگو ہوگا، اداروں کے خلاف کوئی بات کرے گا آپ پہ قانون لاگو ہوگا. اچھا، یہ سارے ادارے جس کے نیچے کام کرتے ہیں، ایگزیکٹو مقننہ سے پیدا ہوئی. مقننہ کس نے پیدا کی؟ عوام نے پیدا کی. مانا ڈیموکریسی، کلیکٹیو ول. کلیکٹیو ول کے نمائندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ مسئلے حل کیسے کر پائے گا؟ ابھی اسمبلی میں بھی یہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کے خلاف بھی کوئی بات کو، اس پر بھی قانون جو ہے حرکت میں آئے گا. تو میری بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی شاہ صاحب کہ یہ ادارے اور اسمبلیز یہ سب عوام بناتی ہے، اور جب اس ملک میں عوام کی ہی عزت نہ ہو اور عزت نفس سے وہ مجروح کی جائے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو ان کی جو عزت اور عزت نفس کو جو مجروح کرنے والے ہیں، ان کی اس کے لیے کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا ہے. صرف یہ ان لوگوں کے لیے قانون حرکت میں آئے گا کہ جو ہے عوام سے بالاتر ہیں، یہ حکومتی ہوں یا اداروں کے سربراہان ہوں، ان کے لیے الگ قانون ہے، اور جنہوں نے ان کو منتخب کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں. یہی اصل وجہ ہے. دیکھیں سر، یہ بھی انصاف کی ناہمواری میں آتا ہے. انصاف کی ناہمواری میں آتا ہے، ہمارے رویوں کی ناہمواری میں آتا ہے. دیکھیں وہ ایک پنجابی کا مقولہ ہے، کہہ دیتا ہوں، پرانی بات تھی کہ 4 کتاباں اتوں لتھیاں 5 لتھا ڈنڈا. یعنی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا طاقت ہے تو اس کے سامنے تو ہم سب ڈھیر ہیں. لیکن جس آدمی کو آپ نے یہ کہا ہے کہ یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف ہول کنٹری ٹو میک اینی ڈیسیشن، اس کو آپ جب چاہتے ہیں گھر بھیج دیتے ہیں. تو پھر اس سے آپ کی بیوروکریسی کیسے ڈرے گی؟ اس سے آپ کا ذخیرہ اندوز تاجر، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ اس کی سدباب کس نے کرنا ہے؟ ایگزیکٹو برانچ. ایگزیکٹو برانچ کی یہ کوشش ہے کہ اس نے ایسے کرسی پکڑی ہوئی کہ پتہ نہیں کب میرے نیچے سے کھینچ لی جائے. تو اس نے اس ملک کو کس طریقے سے ان دونوں ناہمواریوں سے نکالنا ہے. سوال قوم کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ توڑ پھوڑ سے کچھ نہیں ہوگا. خاموش احتجاج دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، شمع جلا کے احتجاج نہیں کیے جاتے ہیں. بازوں پر پٹی باندھ کر بھی کالے جھنڈے، کالے کپڑے پہن کے بھی تو سڑکوں پہ آسانی سے دوسری طرف سے سڑکیں چل رہی ہوں. آپ اگر ایمبولینسز کو جلا دیں گے تو پھر کیا مہذب طریقہ ہے یہ؟ تو اس کا مطلب کیا پوری دنیا 2023 میں رہ رہی ہے اور ہم کیا 1923 میں رہ رہے ہیں کیا؟ میں تو جب یہ بلوے جلاؤ گھیراؤ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وہ یاد آتا، 1946 کے رائٹس نظر آتے ہیں. یہ ہماری یعنی سائیکی ایسی ہو چکی ہے کہ جب تک ہم توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ نہ کریں تو اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس سے آپ کے مسائل مزید بڑھیں گے. آپ ہی پر ٹیکس بڑھایا جائے گا، آپ ہی کے اوپر تمام لائبلٹیز جو چند لوگوں نے کی، چند ہزار چند 100 لوگوں نے کی، اس کا خمیازہ کون بھرے گا؟ پوری قوم بھرے گی. تو یہ بیسک وجہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو کو پاورفل کریں. اچھا، اب یہاں میں ایگزیکٹو کے لیے جو یوز لفظ کر رہا ہوں، دیکھیں
جسٹن ٹروڈو سے ملنے کی خواہش کوئی نہیں رکھتا کینیڈین وزیر اعظم، کیونکہ وہ ہی از اوپن فار ایوری باڈی سب کے لیے ٹو سی ہم. وہ خود چلا جاتا ہے جہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار our PM is with us، حالانکہ وہاں پر بھی اس نے مہنگائی کی ہے. لیکن جرمی کوربن آپ کی لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر یہ کبھی برطانیہ میں وزیر اعظم بنے تو میں بتاؤں گا کہ عوامی لیڈر کسے کہتے ہیں. ایک یوروگوائے کا ہوتے تھے، وہ فاکسی میں چلے اور فاکسی میں ہی ریٹائر ہو کر اپنے گھر چلے گئے. تو بھائی جان جب آپ کم یعنی زیادہ سے زیادہ 200 گز کا پلاٹ کیا کم ہوتا ہے، 250 گز کا کم ہوتا ہے. آپ 4-4 ایکڑ پر بنگلے بنا کر اور کہیں گے کہ ہم غربت ختم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تو تضاد ہے نا کہ آپ خود تو رہ رہے ہیں شہنشاہوں کی طرح. ہمارے لیڈروں کا پرابلم کیا ہے کہ وہ رہتے شہنشاہوں کی طرح ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلے ہم عوام کے حل کریں گے، ووٹ ہمیں جمہوری انداز سے دیا جائے. صرف ایک چیز کو وہ اپنا لیں کہ زندگی میں سادگی کی اہمیت ہے. سادگی مینز سیونگ. سیونگ جب بڑھے گی تو وہ کہلائے گی انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ کو آپ کہیں پر بھی ڈالیں گے تو وہ آپ کا کیپٹل بن کے آپ کو انٹرسٹ بھی دے گا اور پوری قوم کے لیے فائدہ مند بنے گا. آج میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے اپنا پیسہ گھر میں رکھ لیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ لگانا ہے. پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ یہاں سے امیگریشن لے چکے ہیں. یعنی دوسرے ملکوں کی تو چاندی آپ نے کر دی نا کہ اگر سارے کروڑ پتی لوگ اس ملک سے آہستہ آہستہ چلے گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ بحران. ایگزیکٹو کہہ رہی ہے کہ یار ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. عدلیہ معزز انتہائی احترام کے قابل، وہ کہنے کہ جی ہماری عزت نہیں ہے. دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں ہماری عزت نہیں ہے. تو پھر عزت کس کی ہے؟ اس کا مطلب عزت کا پرابلم ہی نہیں ہے. آپ لوگ مل بیٹھ کر قومی سوچ ہی قومی مسائل کا حل پیش کرتی ہے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. دیٹ از دا ریزن. جی تو ناظرین، شاہ صاحب نے بہت اچھے نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے، اور اس کو میں سم اپ کرنے کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ ذہن خالی ہو گئے ہیں وقت کے احساس سے، ذہن خالی ہو گئے ہیں وقت کے احساس سے، سامنے وہ مسئلہ رکھ جس کا کوئی حل نہ ہو. اس مسائل کا جو پاکستان کے کو درپیش ہیں، اس مسائل کا حل صرف ہم سب نے مل کر بیٹھ کر ہی طے کرنا ہے. ہم سب نے ہی بیٹھ کے اس کی آبیاری کرنی ہے، اس پر پلاننگ کرنی ہے، اور ایک دور رس نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کمنٹ ضرور کیجئے گا، ہمیں رائے دیجئے گا، ہم آپ کے منتظر ہوں گے. آپ کے قیمتی کامنٹس کا اور رائے کا انتظار رہے گا. جی بہت شکریہ.